الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وملجانا ومنبانا ومرشدنا وكريمنا ورحيمنا وجليلنا وعميدنا وبشيرنا ونذيرنا ونورنا ونور العيننا ونور الهدانا وخلق قلوبنا وخلق قلوبنا وحسن قلوبنا وربنا ورب العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری یا الہی خود مناجات ہم بے فضل خود قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مکبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم المعصومین کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا جہاں گئے ان کی یاد رہی جہاں رہے ان کا ذکر چھیڑا نہ غم زمانے کے پاس آئے نبی کی نعتیں سنا کے دیکھا ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے ظہوری جاگے
نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے کہ میرے نبی نے تجھ کو اپنے در پر بلا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر امام الانبیاء احمد مجتبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ عالیہ میں کروڑا مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھی و بزرگ دوستو، رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس ذات نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا وقت موقع عطا فرمایا۔ خالق و مولا میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید پارہ نمبر 30 میں سے سورۃ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پر مختصر حاضری پیش کرنی ہے۔ یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا والعصر، فرمایا مجھے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور رب العالمین کی ذات نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانہ کی قسم اٹھائی ہے۔ میرے حضور کا زمانہ کب تک چلے گا؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم دائم رہے گا، میرے نبی کا زمانہ رہے گا۔ ازل سے بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، آخر تک بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، شروع میں بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، آخر بھی میرے نبی کا زمانہ ہے۔ اب کوئی دین اسلام کے اندر داخل ہوگا تو وہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید امام الانبیاء علیہ السلام کا پڑھ کر داخل ہوگا مسلمان کے اندر۔ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین کی ذات نے نبوت کو ختم کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیج کر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، پیارے محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر یہ سورت کہ یہ والے لفظ جب نازل کیے گئے، جبریل اللہ کا کلام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام دار و قطار رونے لگے۔ حضور علیہ السلام یہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو چلتے چلتے داڑھی مبارک تک پہنچے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، سر سجدے میں ہے اور میرے آقا رو رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا زار و قطار رو رہے کہ چشمان مبارک سے آنسو چلتے ہوئے داڑھی مبارک تک پہنچے، داڑھی مبارک سے آنسو چلتے ہوئے سینے مبارک تک، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہے، آنسوؤں سے سینہ مبارک تر ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا عائشہ
اور رب العالمین کی ذات نے اپنا کلام بھیجا ہے، اور اللہ فرما رہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے انسان۔ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کو کیا ہو گیا، یہ امت کس راستے پر چل پڑی۔ اس امت کے لیے میرے آقا طائف پر گئے اور طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، اس امت کے لیے میرے آقا غار ثور میں گئے، اس امت کے لیے حضور غار حرا میں رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اس امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر گئے اور امت کے لیے میرے آقا دعائیں کرتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں آج وہی امت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ رب العالمین کی ذات فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا دیکھو میرے نبی اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے غم زدہ ہے، امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور میرے نبی یہ چشمان مبارک سے آنسو چلتے ہوئے داڑھی مبارک تک پہنچے، داڑھی مبارک سے چلتے ہوئے سینہ مبارک تک پہنچے۔ جبریل فوری طور پر جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا رب فرما رہا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ وہ نقصان میں نہیں جائیں گے، وہ 4 لوگ گھاٹے میں نہیں جائیں گے، وہ 4 لوگ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائیں گے۔ یا باری تعالیٰ وجہ فرمایا جو بندہ ان 4 باتوں پر عمل کرے گا، ان 4 باتوں پر عبور حاصل کر لے گا، ان 4 باتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے گا، اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ کے محبوب اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ مالک کیا پیغام ہے؟ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو فرما دو رونا نہیں ہے۔ آپ کا رب فرما رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے الا سوا الذین، ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لے آئے، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، جنہوں نے اپنے ایمان کی گواہی دے دی، جنہوں نے رب العالمین کی گواہی دے دی، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو پرہیزگاری تقوی کے اندر ڈال لیا، جنہوں نے اقرار کر لیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی گواہی دے رہے ہیں آ جاؤ اور رب العالمین کے میں آپ کو قریب کر دوں، اللہ کے نیڑے آ جاؤ، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اگر چاہتے ہو کہ جہنم سے بچنا، اگر چاہتے ہو حرام و حلال کی تمیز، اگر چاہتے ہو ماں باپ کی قدر کرنا، اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے بڑوں کا ادب کرنا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں رزق عطا کرے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ دولت سے نوازے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سینوں کو منور کر دے علم کی روشنی سے، نور کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے، اگر ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، جلدی کر لو، آ جاؤ نبی کی بارگاہ میں، نبی کے دروازے پر جھک جاؤ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لو، جو میرا نبی فرماتے ہیں اس پر عمل کر لو، جب اس پر عمل کرو گے تو تمہارا رب بھی تمہارے پر راضی ہوگا۔ اگر چاہتے ہو آؤ ایمان لے آؤ،
الا سوا الذین، ان لوگوں آمنو جو ایمان لے وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل نیک کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے عملوں کو کیا کیا؟ نیک کر لیا، اپنے آپ کو نیک بنا لیا۔ نیک کیسے بنے؟ حضور فرمایا آؤ بھائی نماز پڑھو۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح؟ جس طرح میرے نبی نے حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے عملوں کو نیک کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ کرو، صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے بوڑھوں کا ادب کرو، سبھی بڑے بوڑھوں کا ادب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا حق نہیں کھاؤ، سب نے اس بات کی تائید کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہے، اللہ فرما رہے ہیں، سب نے اس بات کی تائید کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک ہونے لگو۔ فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں، ان کو زندہ دفن نہ کرو، ان کے سر کے اوپر رحمت والا ہاتھ پھیرو۔ دورہ جاہلیت ختم ہو گیا، بیٹیوں کی عزت ہونا شروع ہو، ماؤں کی عزت ہونا شروع ہو، اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گیا۔ عاملوا الصالحات، فرمایا عمل کرو نیک۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہم نیک، ہم دیکھیں ہمارے عمل ٹھیک ہے، کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نظریں پاک ہیں؟ کیا ہمارے دل صاف ہیں؟ کیا ہماری سوچیں صاف ہیں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں، غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ دن میں ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی؟ ابھی غور کیا ہے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ابھی غور کیا ہے کہ ہم نے ماں باپ کی عزت کو کیا ہے؟ ابھی غور کیا ہے کہ ہم نے کبھی بہن کے بیٹی کے سر کے اوپر رحمت کی چادر والا سایہ رکھا ہے؟ اگر تو میرے بھائیوں یہ سارے معاملات ہیں تو پھر وعاملوا الصالحات اس زمرے میں ہم آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں سے کنارہ کر لیا تو خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی۔ یہ میری بات کو یاد رکھے، یہ میرے آگے قرآن پڑھا ہے، میں قرآن آگے رکھ کے بیان کر رہا ہوں۔ اور آگے تیسرا حکم فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور فرمایا اور ایک دوسرے کو حق بات کہنی ہے، نہ حق بات نہیں کہنی۔ جب بھی گفتگو کرنی ہے حق بات ہو، سچ بات ہو، قرآن و حدیث والی بات ہو، اچھے عمل والی بات ہو، اچھی بات کہنی، حق بات کہنی، حق کی طرف بلانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ نماز کیا ہے؟ حق ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ حق ہے۔ حلال رزق کیا ہے؟ حق ہے۔ عظیم مصطفیٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ عظیم صحابہ کیا ہے؟ حق ہے۔ عظیم اہل بیت کیا ہے؟ حق ہے۔ عظیم اولیاء اللہ کیا ہے؟ حق ہے۔ عظیم والدین کیا ہے؟ حق ہے۔ بڑوں کا ادب کیا ہے؟ حق ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ نے معیار رکھا اسلام کے،
اور چوتھی چیز جو فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن پکڑے رکھو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، صبر کا دامن پکڑے رکھو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کا شکر ادا کر، مالک تیرا شکر ہے، انہیں تکلیف دیا اس میں صبر کریں گے، جب صبر کر جائیں گے تو پھر اس صبر پر اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رب العالمین کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے اس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہ بندہ نقصان میں نہیں ہے، وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہو، اگر کسی بندے کے اندر ان میں سے ایک چیز ہے اور 3 نہیں ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ گھاٹے میں۔ اگر کسی بندے کے پاس 3 چیزیں ہیں اور ایک کم ہے، وہ بندہ بھی گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا قرآن ہے، خالق و مولا مجھے اور آپ کو ان 4 اللہ کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مولا دوسرے مسلمان بھائیوں تک حق اور سچ پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مولا جو ذرا سننا پڑا اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔